نعرہ حیدری، حیدری، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صلوات بھیجتے محمد ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، اور یہ بات چاہے مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس آیت کے ذیل میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، دین کی حفاظت میں ائمہ کا کردار۔ خود اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اماموں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ عزیزان محترم، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی مومنٹ ہو، جتنا سخت اس تحریک کو چلانا، اس انقلاب کو لانا اور اسے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس سے جوڑنا اور اسے کامیاب بنانا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت
اس تحریک اور اس انقلاب کو بچانا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے انقلابات آئے ہیں، بہت سی تحریکیں چلی ہیں، لیکن انقلاب آیا، تحریک چلی، ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، ایک صدی کے بعد، وہ انقلابات اور وہ تحریکیں خالی اتہاس کا حصہ بن کے رہ گئیں، تاریخ کا ایک حصہ بن کے رہ گئیں۔ باقی آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں دکھے گا کہ ہاں یہ انقلاب آیا تھا تو اس کے یہ اثرات ہیں، یہ تحریک آئی تھی، چلی تھی تو اس کے یہ اثرات ہیں۔ یہاں تک کہ ملکوں میں بھی، خود اپنے ہی ملک کو لے لیجئے، ہمارے ملک میں بھی انقلاب آیا ہے، گاندھی جی کی قیادت میں یہ انقلاب کامیاب ہوا، لیکن انقلاب کامیاب ہونے کے بعد کیا انقلاب باقی رہا؟ جن اصولوں کے اوپر یہ انقلاب آیا تھا، جن بنیادوں کے اوپر یہ انقلاب آیا تھا، کیا ان اصولوں کو ہم باقی رکھ سکے؟ کیا ان بنیادوں کو ہم باقی رکھ سکے؟ نہیں باقی رکھ سکے۔ تو عزیزان محترم، اسی طریقے سے دنیا میں بہت سے انقلابات ہیں۔ یہ جو حضور سرکار رسالت ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں جو آواز بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ خالی مکے کی گلیوں میں ایک آواز نہیں تھی، یہ تحریک تھی، یہ ایک انقلاب تھا، ایک بدلاؤ تھا۔ کس کی طرف؟ اس کفر و شرک و بت پرستی سے لوگوں کو نکال کے اللہ کی اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف۔ یہ بدلاؤ پیغمبر چاہتے تھے کہ آئے، اور الحمدللہ پیغمبر اس میں کامیاب بھی رہے، اور پیغمبر نے اپنی حیات ہی میں، یعنی پیغمبر کی حیات ہی میں، نہ صرف مکہ بلکہ خود عرب کی سرحدوں تک پیغمبر کی آواز پہنچ، عرب کی سرحدوں کے باہر تک یہ پیغمبر کی آواز پہنچ چکی تھی، اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سرکار رسالت نے اس انقلاب کو لانے کے لیے اور یہ آواز پہنچانے کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے جب یہ نعرہ بلند کیا ہے تو پیغمبر کو کن کن زحمتوں کا سامنا ہوا ہے۔ پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، تہمتیں لگائی گئیں، الزامات لگائے گئے، راستہ روکا گیا، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پیغمبر کا بائیکاٹ کیا گیا، پیغمبر کو ان کا وطن یعنی مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، جنگیں لڑی گئیں، اور ان تمام زحمتوں اور تکلیفوں کے بعد کہیں جا کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغام اتنی زحمتوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد پہنچا ہو، تو کیا کوئی بھی انقلاب لانے والا اور اس تحریک کو چلانے والا جس نے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، تحریک کو چلانے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی ہوں، اپنے بات کے لیے کوئی فکر نہیں کرے گا؟ توجہ کیجیے گا، اپنے بات کے لیے کوئی فکر نہیں کرے گا کہ ہمارے بعد ہم نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں تو ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا، اور ہمارے بعد یہ آواز رہے گی یا دبے گی، یہ ختم ہو جائے گی، ہمارے بعد یہ انقلاب رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ہمارے بعد یہ تحریک رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے قاعدہ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے آئین تشکیل دیا جاتا ہے۔ خود ہمارے ہی ملک میں جب انقلاب آیا تو انقلاب کے بعد کیا ہوا؟ انقلاب کے بعد قانون بنایا گیا، تاکہ ایسا قانون بناؤ کہ جس کے بعد پھر کبھی کسی بھی باہری طاقت کا اختیار اور قبضہ ہمارے ملک پر نہ ہو سکے، اور کچھ لوگ ایسے ہو حکومت میں، فوج میں، باقی اور دوسرے ادارے، دوسری سنستھاؤں کے، کہ یہ سب ایک دوسرے سے مل کے ان باہری قوتوں اور طاقتوں سے اپنے ملک کو بچائیں۔ اسی کے لیے تو حکومت بنتی ہے، اور قانون بنایا گیا، قانون بنا،
کہ بھائی صدر کون ہوگا؟ کہ وہی ہوگا جو ہندوستانی ہو. کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ کہ وہی ہوگا جو ہندوستانی ہو. کہ ایم پی کون ہوں گے؟ کہ وہی ہوگا جو ہندوستانی ہو. کہ ایم ایل اے کون ہوں گے؟ کہ وہی ہوگا جو ہندوستانی ہو. میونسپلٹی میں کون سے ممبران ہوں گے؟ کہ وہی ہوں گے جو ہندوستانی ہو. کاہے کے لیے شرط لگائی گئی؟ کاہے کے لیے قید لگائی گئی؟ تاکہ کوئی باہری طاقت پھر داخل نہ ہو جائے اور پھر داخل ہونے کے بعد پھر کہیں قبضہ نہ کر لے. اس کے لیے قانون بنایا گیا. تو عزیزان محترم، اور اس کے بعد پھر یہی حکومتیں ہوتی ہیں کہ جو اس قانون کو لاگو کر کے باہری قوتوں اور طاقتوں سے بچاتی ہیں، اور بچایا انہوں نے. اب سوال یہاں کے اوپر یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک کا قانون، ایک ملک میں انقلاب لانے والا، تحریک چلانے والا، وہ اپنے بعد کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے، اس کے لیے قانون بھی بناتا ہے، قاعدے بھی بناتا ہے، لوگوں کو بھی معین کرتا ہے، لیکن واقعاً لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا ہے، اور خود تمام امت مسلمہ کے لیے سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کا رسول کہ جس نے اس آواز کو بلند کیا، یہ انقلاب برپا کیا، یہ تحریک چلائی، اتنی زحمتیں اٹھائی، تکلیفیں گوارا کی، اور اپنے بات کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں، اپنے بات کے لیے کوئی فکر ہی نہیں کی، اور کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہمارے بات تو امت جانے، اور بس امت جس کو چن لے، امت جس کا انتخاب کر لے، بس وہی امت کا امام اور ہمارا جانشین ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. عزیزان محترم، کیا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے؟ متوجہ رہیے گا عزیزو، کیا ذہن اس بات کو قبول کرے گا؟ اگر ذرا بھی سینس ہے، ذرا بھی لاجک ہے، ذرا بھی عقل ہے، ذرا بھی منطق ہے، ذرا بھی اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے گا کہ نہیں صاحب، اتنی زحمتوں سے، اتنی تکلیفوں سے جو دین، جو آئین اور جو تحریک اور جو انقلاب ہم تک پہنچا ہو، تو انقلاب لانے والا تو واقعاً سوچے گا کہ ہم نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، لہٰذا ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا. تو کیا پیغمبر نے کچھ نہیں سوچا؟ عزیزان محترم، دعوت ذوالشیرہ سے لے کے اور غدیر تک یہ جگہ جگہ پر پیغمبر علی کی شان میں حدیثیں نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ اپنے بعد اپنا وارث بتا رہے تھے، بلکہ اپنے بعد اس انقلاب اور اس تحریک اور اس اسلام کا محافظ بنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد اگر اس اسلام کو کوئی بچانے والا ہے اور کوئی اس امت کی کشتی کو آگے، اسلام کی کشتی کو آگے لے جانے والا ہے، تو یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا جانشین ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، اس مختصر سے مقدمے کے بعد اب آ جاؤں اصل موضوع کے اوپر. موضوع کیا ہے؟ دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار. یہ جو اللہ کے رسول نے دین پہنچایا، دین غدیر مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. تو دین تو مکمل ہے. اب اللہ کے حبیب کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس دین کا کیا ہوگا، یہ کیسے بچے گا؟ اس کے لیے خود اللہ کے حبیب نے، یعنی خود پیغمبر خطی مرتبت نے اپنی حیات میں متعدد مقامات پر، جہاں خود مولا امیر المومنین کی شان میں حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، وہیں ان کی شان میں حدیثیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنے بعد، خود اپنے جانشین کا اعلان، اپنے بعد امت بغیر امام کے نہ رہے، خود امام کا اعلان. خود جس وقت آیہ اولی الامر نازل ہوئی، اس آیہ اولی الامر کے نازل ہونے کے موقع پر بھی پیغمبر نے نہ صرف مولا علی بلکہ مولا علی سے لے کے اور 12ویں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک
تمام اماموں کے نام بنام پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد میرا یہ جانشین ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، دیکھو پانچواں وہ ہوگا جس کا تم زمانہ پاؤ گے، خود جناب جابر سے تو گفتگو ہے ساری، اور اس کے بعد پھر وہ آگے امام زمانہ تک آخر میں وہ میرا جانشین ہوگا جو اس وقت ظہور کرے گا کہ جب دنیا کفر و ضلالت سے بھری ہوگی، اور وہ آنے کے بعد ہدایت سے اس دنیا کو بھر دے گا۔ اسی طریقے سے خود مولا امیر المومنین کی وزارت، وصایت اور جانشینی اور امامت کا اعلان کتنے مقامات پر یہ بار بار کیوں پیغمبر فرما رہے تھے کہ علی کی مثال ہارون جیسی، علی کی مثال ہارون جیسی، علی کی مثال ہارون جیسی۔ ہارون کیا تھے موسیٰ کے لیے؟ ہارون موسیٰ کے لیے خالی بھائی نہیں تھے، ان کے وزیر تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے وصی تھے۔ اور جب جناب ہارون طور کے اوپر، جناب موسیٰ طور کے اوپر گئے ہیں، تو طور پر جانے کے بعد ہارون ان کی غیبت میں، ان کے نہ ہونے کی صورت میں امت کے امام تھے۔ سوچنے کی جا ہے کہ موسیٰ صرف 40 دن کے لیے طور پہ جائے، توجہ کیجئے گا عزیزو، موسیٰ صرف 40 دن کے لیے طور پہ جائیں تو امت میں اپنا جانشین مقرر کر کے جائیں، لیکن جو فخر موسیٰ دنیا سے چلا گیا اور اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا۔ عزیزو یہ غدیر کے میدان میں پیغمبر علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے دکھا نہیں رہے تھے، یہ اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو پیغمبر نے اپنی حیات میں یہ جتنی بھی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں صرف ذاتی، یعنی جو رشتہ داری اور ذاتی محبت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ اس کمال کی بنیاد کے اوپر تھی کہ جو علی کے ہاں تھا، جو امام حسن کے ہاں تھا، جو امام حسین کے ہاں تھا، جو جناب فاطمہ کے ہاں تھا، جو اہل بیت کے ہاں کمال تھا، اسی کمال کی بنیاد پر پیغمبر یہ ساری حدیثیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اور جو احترام پیغمبر کر رہے تھے، یہ احترام بھی اسی کمال کی بنیاد پر تھا۔ ورنہ عام طور سے مسلمانوں کا ایک طبقہ کہہ دیتا ہے کہ ارے نہیں صاحب، وہ تو حضور کے کیا ہے کہ بیٹی تھیں، تو ہر باپ جو ہے وہ بیٹی کا احترام کرتا ہے، وہ تو حضور کے بھائی تھے، اگر انہوں نے علی کے لیے حدیثیں ارشاد فرما دی تو کون سی خاص بات ہے، وہ تو بھائی تھے ہی، وہ تو داماد تھے ہی۔ اگر حضور نے حسن حسین کے لیے حدیثیں ارشاد فرما دی تو کون سا کمال ہے، وہ تو نواسے تھے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں کے اوپر بھی سوچنے کی جا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر صرف بیٹی ہی کی بنیاد پر احترام تھا تو ہمارا عقیدہ تو نہیں، آپ کا عقیدہ تو ہے۔ آپ ایک نہیں 4 بیٹیوں کو مانتے ہو، توجہ کیجئے گا، ہمارا عقیدہ نہیں، ہم نہیں مانتے، آپ مانتے ہو کہ ایک پیغمبر کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، تو اگر ایک کا احترام تھا تو باقی کا کیوں نہیں؟ باقی کا کیوں نہیں احترام تھا؟ اگر ایک داماد کا احترام تھا تو دوسرے دامادوں کا احترام کیوں نہیں؟ اگر حسن اور حسین جیسے نواسوں کا احترام تھا اور ان کی شان میں حدیثیں تھی تو باقی دوسروں کی شان میں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہی اگر بیٹی مان بھی لو تب بھی فاطمہ فاطمہ ہی رہیں گی، حسن حسین حسن حسین ہی رہیں گے، علی علی رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے یہ جو زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں گوارا کی، اور اپنے بات کے لیے پیغمبر ایسا نہیں کہ لوگوں کو اندھیرے میں چھوڑ کے چلے گئے، امت کو اس کو اپنے حال کے اوپر نہیں، اپنی حیات ہی میں یہ جو حدیثیں پیغمبر کی تھیں یہ حدیثیں نہیں تھیں، حقیقت میں پیغمبر اپنے بات کے لیے بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر میں نہ رہوں تو تم ادھر ادھر بہکنا نہیں، دیکھو علی کے پاس آنا، دیکھو فاطمہ کے پاس آنا، دیکھو حسن حسین کے پاس آنا،
یہ تم کو بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور واقعاً پیغمبر کے انتقال کے بعد اگر یہ اہل بیت پیغمبر نہ ہوتے، توجہ کیجئے گا عزیزو، کیونکہ جو موضوع ہے اسی موضوع ہی کے اوپر گفتگو ہے، دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار۔ اگر پیغمبر کے بعد یہ پیغمبر کے اہل بیت نہ ہوتے تو دین ختم ہو جاتا۔ یہ خالی زبانی بات نہیں ہے کہ ہاں ہم نے منبر پہ آنے کے بعد کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ دین ختم ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا۔ آپ ذرا سا اس دور کا جائزہ لیجئے، پیغمبر کے زمانے کا جائزہ لیجئے۔ پیغمبر کے زمانے میں، خود پیغمبر کی حیات میں جس طریقے کے چیلنجز تھے پیغمبر کے لیے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، تو ایسا نہیں کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد وہ سارے چیلنج ختم ہو گئے تھے، بلکہ اور بھی زیادہ سخت چیلنجز کا سامنا تھا پیغمبر کے بعد امیر المومنین کو اس دین کو بچانے کے لیے، اس مذہب کو، اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اور بھی بڑا چیلنج تھا پیغمبر کی حیات میں، جو چیلنجز تھے وہ سامنے تھے، لیکن امیر المومنین کے سامنے جو چیلنجز تھی وہ چھپے ہوئے بھی تھے اور سامنے بھی تھے، اور ان چیلنجوں کا سامنا کرنا اور مقابلہ کرنا بڑا سخت تھا۔ یہ علی ہی کی ذات تھی جو ان چیلنجوں کا مقابلہ کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے اور بچایا ہے۔ یہ آج کی اس پہلی مجلس میں مختصراً آپ کی خدمت میں وہ کردار پیش کرنا چاہتا ہوں مولا علی کا، کہ جس کردار نے اس دین کو بچایا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ایک معلوماتی گفتگو ہے، ایک تاریخی گفتگو ہے، بہت توجہ رہے عزیزو۔ پیغمبر کا انتقال ہوا، پیغمبر کے انتقال کے وقت حالات کیسے تھے؟ جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا، ایک ایسا ماحول بنایا گیا، ایک ایسا ماحول کھڑا کیا گیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ حضور کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے، حضور کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ ماحول کیوں بنایا گیا تھا؟ کہ امت کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، ابھی کوئی کہے گا نہیں کہ حضور کا انتقال ہوا، اور حضور کا بھی انتقال نہیں ہوا، کوئی یہ نہ کہے۔ اب جب مسلمان خاموش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، تو اس کے بعد جو ان کو کرنا تھا وہ کیا، یعنی امیر المومنین کہ جن کو غدیر کے میدان میں پیغمبر اپنا خلیفہ اور امت کا امام بنا کر گئے تھے، ان کے مقابلے میں انہوں نے پیغمبر کا خلیفہ اور اپنا امام چن لیا۔ اب جب اس کا انتخاب ہو گیا تو یہ آئے اور امیر المومنین جنازے کے اوپر لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ حضور کا جنازہ جو ہے رکھا رہا اور امیر المومنین انتظار کرتے رہے کہ مسلمان آئیں تو جنازہ دفن ہو، اور بالآخر چند اصحاب کے ہمراہ مولا نے اس پیغمبر کے جنازے کو دفن کر دیا۔ پورا مدینہ بھی شریک نہیں ہوا، چند اصحاب کے ہمراہ۔ اب جب جنازہ دفن ہو گیا تو ادھر سے خبر آئی کہ نہیں صاحب، وہ مدینے کا جو اختیار ہے اور پورے عرب کا اور یہ جو پوری مملکت اسلامیہ کا اختیار ہے، اس کے لیے ہم نے حاکم چن لیا ہے۔ کیسے حاکم چن لیا؟ حاکم تو پیغمبر بنا کے گئے تھے۔ کہا نہیں صاحب، یہ حق امت کو دیا تھا پیغمبر نے، یہ حق پیغمبر نے امت کو دیا تھا، امت جسے چنے گی وہ پیغمبر کا جانشین ہوگا، امت جسے منتخب کرے گی وہ امت کا امام ہوگا۔ اب اس کے لیے مولا نے کیا کیا؟ اچھا، کتنا بڑا چیلنج ہے مولا کے سامنے، توجہ کیجئے گا، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر بھائی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ تلوار اٹھا لیجئے اور قوت اور طاقت کا مظاہرہ کر کے
یہ جو پیغمبر کے اعلان کے برخلاف کہا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، آپ اپنا حق لے لیجئے. ایک تو یہ راستہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان حالات کے اوپر آپ صبر کر لیجئے. ان حالات کے اوپر آپ صبر کر لیجئے. امیر المومنین کے سامنے یہ جو دو راستے تھے بڑے دشوار گزار راستے، دونوں راستے بڑے دشوار گزار تھے. تلوار اٹھانا یہ بھی سخت، ان حالات میں صبر کرنا یہ بھی سخت. علی کریں کیا؟ تلوار اٹھائیں یا صبر کریں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے حالات بنائے گئے کہ خود اہل بیت، امت جو ہے وہ اہل بیت سے قریب نہ ہو سکے. اور اسی کے تحت آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو فتق کو جو غصب کیا گیا تھا یہ بھی اسی کے تحت تھا، تاکہ اس فتق کے ذریعے سے بھی جو مالی امداد اہل بیت امت کی کر رہے تھے وہ بھی نہ کر سکیں، تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکنے نہ پائیں. اور یہ ساری چیزیں کی گئی اور سارا نقشہ بنایا گیا اور اس کے اوپر عمل کیا گیا. مولا علی نے دیکھا. کیا مولا تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اٹھا سکتے تھے. پھر جب اٹھا سکتے تھے تو تلوار اٹھائی کیوں نہیں؟ دیکھیے اس موقع کے اوپر امیر المومنین کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ اس موقع کے اوپر دو طریقے کے چیلنجز تھے امت کے لیے. ایک تھا باہری خطرہ اور ایک تھا خود اندرونی خطرہ. باہری خطرہ وہ کھلے ہوئے دشمن کا تھا. اس میں روم اس وقت بہت بڑی طاقت تھی. روم کا مطلب پورا یورپ. جیسے اس وقت جب عرب کہا جاتا تو خالی سعودی عرب نہیں ہوتا تھا، اس میں عراق اور ایران اور یمن اور یہ ساری چیزیں آ جاتی تھی، لبنان اور مصر اور عمان اور یہ پورا یو اے ای، یہ سب مل کے عرب کہلاتا تھا جو کہا جاتا عرب. اور اس کے بعد پھر یہ ایران کی حکومت بھی اسی حکومت اسلامی کے تحت جڑ گئی. تو اس وقت روم بہت بڑی قوت و طاقت تھی. خود عرب سے ہٹ کے ایران اس وقت ابھی اسلام پہنچا نہیں تھا، ابھی اسلام لایا نہیں تھے لوگ اس تعداد میں، اور وہاں کے اوپر جو حکومت تھی وہ غیر اسلامی تھی. ایران ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس موقع کے اوپر، بہت بڑی قوت تھی، طاقت تھی. اور وہ آنکھ لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی موقع ایسا مل جائے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو تازہ انقلاب آیا ہے اور تازی اور نئی حکومت قائم ہوئی ہے اسلام کے نام کے اوپر، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے. ایک تو یہ تھا. دوسری طرف خود اندر بہت سے چیلنجز تھے. انہی میں سے ایک طبقہ جو صرف ظاہری طور کے اوپر اسلام کی نقاب لگائے ہوئے تھا لیکن اسلام کا درد نہیں تھا اس کے اندر. اور اسی میں سے یہ ابو سفیان اور بنی امیہ جن کے لیے پیغمبر نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا بنی امیہ کے لیے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ یہ اندر ہی سے مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف اور افتراق پیدا کر دیں. اور کوشش کی بھی. اسی کے تحت تو ابو سفیان آیا تھا مولا کے پاس، اور مولا امیر المومنین کے پاس آنے کے بعد کہتا کہ علی کھڑے ہو جاؤ، اپنا حق لے لو. مولا امیر المومنین نے ایک مرتبہ اوپر سے لے کے نیچے تک ابو سفیان کو دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی اگر دنیا دار ہوتا تو وہ تو کہتا بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ بنی امیہ کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، ان کا بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا خاندان تھا، ایک طاقت تھی بنی امیہ بھی. کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا کہ ہاں بھائی دیکھو ایسے موقع کے اوپر کتنا بڑا سپورٹ مل گیا، چلو ان کے سہارے سے ہم یہ حکومت لے لیتے ہیں، یہ ہم
اپنا جو حق ہے اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں. ایک عام انسان اگر ہوتا دین کا درد نہ رکھنے والا اور دنیا دار تو یہی کرتا. لیکن مولا امیر المومنین ظاہر سی بات ہے کہ جہاں مومن کی علامت یہ بتائی گئی ہے، مومن کی جو مومن ہوتا ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے، تو یہ تو امیر المومنین ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. بابصیرت، بابصیرت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی دل کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. مومن کی آنکھیں ہمیشہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں. مومن دھوکہ نہیں کھاتا ہے، مومن دھوکہ نہیں کھاتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، خبردار رہتا ہے. وہ معاملے کی گہرائی تک جاتا ہے، وہ سامنے خالی دیکھ کے فیصلہ نہیں کر دیتا ہے. یہ مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. تو جب مومن کے یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو امیر المومنین، ابو سفیان نے کہہ دیا مولا نے مان لیا؟ نہیں. جس وقت ابو سفیان آیا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ علی کھڑے ہو جائیے، اپنا حق لے لیجئے، مولا امیر المومنین نے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظر دوڑائی اس کے اوپر، اور ایک نظر دوڑانے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا ہے. جانتے کیا کہا مولا نے؟ مولا نے فرمایا کہ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ تو اور اسلام آج بڑی ہمدردی دکھا رہا ہے اور بڑی محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اب اگر اس موقع کے اوپر امیر المومنین نے یہ راستہ بند نہ کیا ہوتا اور اس کو اسی وقت جواب نہ دیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے امت میں کیا ہوتا. جو وہ چاہ رہے تھے بنی امیہ اور یہ جتنے بھی منافقین تھے اور یہود و نصارہ جو پیچھے ان کے تھے، کیونکہ پیچھے یہود و نصارہ تھے، آگے ان کو کیا تھا. چنانچہ جب امت میں اختلاف پیدا ہوتا اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے، اور اسی اختلاف کا فائدہ اٹھا کے جو رسول اللہ کی زحمتیں تھیں، جن زحمتوں کے ساتھ رسول اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا تھا، ان زحمتوں میں پانی پھر جاتا، ختم ہو جاتا. اور جسے خود مولا امیر المومنین نے اس موقع کے اوپر کہ جب جناب زہرا نے سوال کیا ہے، علی تمہارے بازوؤں میں تو وہی قوت و طاقت ہے کہ جو بدر و احد و خیبر و خندق میں تھی، تو کیوں نہیں اپنا حق لے لیتے ہو؟ مولا علی نے کیا جواب دیا تھا؟ زہرا حق تو مل جائے گا، لیکن جو مسجدوں سے تمہارے بابا کا نام لیا جاتا ہے یہ مٹ جائے گا. تم کو میرا حق پسند ہے یا یہ تمہارے بابا کا نام یہ جو اذانوں میں لیا جا رہا ہے یہ پسند ہے؟ کہا نہیں، یہ نام ہم کو اچھا لگتا ہے. کہا پھر صبر کرو، صبر کرو. امیر المومنین نے خود اپنے جو حق تھا، دو حق مسلم ہے، حق خلافت اور حق فتق، اور دونوں سے مولا امیر المومنین نے جو حالات تھے ان حالات کی بنیاد کے اوپر کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہا کہ ان حالات میں ہم صبر کر لیں. میں نے کہا تھا کہ دو حالات، دو راستے تھے. ایک یہ تھا کہ ہم تلوار کھینچ لیں، دوسرا یہ تھا کہ صبر کر لیں. مولا نے صبر والے راستے کو اختیار کیا کہ نہیں صبر کریں گے. اچھا صبر بھی کیسا؟ عام تصور یہ ہے نا کہ گھر میں بیٹھ گئے تھے، مولا امیر المومنین گھر میں بیٹھ گئے، تو گھر میں بیٹھنے کے بعد ہمارے یہاں تصور کیا ہے گھر میں بیٹھنے کا؟ گھر میں بیٹھنے کا تصور یہ ہے کہ سب کچھ کام کاج کرنا بند کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. نہ کوئی رائے دیتے تھے، نہ مشورہ دیتے تھے، نہ ملتے ملاتے تھے، نہ آتے جاتے تھے. یہی ہے نا. لیکن عزیزان محترم، اگر مولا امیر المومنین واقعی گھر میں بیٹھ گئے تھے، اور بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے، کچھ کہتے ہی نہیں تھے، کچھ مشورہ دیتے ہی نہیں تھے، تو پھر جو سامنے تھے لوگ وہ انہوں نے کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ کچھ کیا ہوگا علی نے، تبھی تو انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ کہے کیسے سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ کچھ تو کیا ہوگا علی نے، اور کیا. امیر المومنین نے ان
اس پورے دور میں، اس پورے زمانے میں کیسے اس اسلام کو بچایا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، آسان نہیں ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ جس علی کا دروازہ جلایا گیا، جس علی کے زوجہ کا پہلو شکستہ کیا گیا ہو، جس علی کے بچے کو شہید کیا گیا ہو، جس علی کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا ہو، جس علی کے مسلم حق غصب کیے گئے ہوں، اور وہی علی وقت آتا ہے، موقع آتا ہے اور دربار سے بلاوا آتا ہے کہ آپ آ کے ذرا سے یہ مسئلہ حل کر دیجیے، اور مولا جاتے ہیں، مولا جاتے ہیں اور دربار میں جانے کے بعد اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اس مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اسی کو بنیاد بناتا ہے کہ آپ کہتے ہو کوئی اختلاف تھا، اختلاف تھا، کہاں اختلاف تھا؟ اگر اختلاف ہوتا تو علی کیوں جاتے؟ اگر اختلاف ہوتا تو وہ مشورہ کیوں دیتے؟ اگر اختلاف ہوتا تو رائے کیوں دیتے؟ اختلاف ہوتا تو یہ بار بار دربار میں کیوں بلاتے؟ عزیزان محترم، علی کو سمجھا ہی نہیں مسلمانوں نے، علی کو سمجھا ہی نہیں مسلمانوں نے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سمجھے کیا؟ جب رسول اللہ کو اپنا جیسا مان لیا تو جب رسول اللہ اپنے جیسے تو علی بھی اپنے جیسے ہوں گے۔ وہ سوچتے کہ عام انسان جیسے ہوتا ہے وہ ویسے ہی رسول اللہ تھے اور ویسے ہی علی تھے۔ پہلے رسول اللہ کی عظمت سمجھو، رسول اللہ کا مقام سمجھو، اور جب رسول اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کا مقام سمجھ میں آئے گا تب کہیں جا کے علی کی عظمت اور ان کا مقام سمجھ میں آئے گا کہ علی ہے کیا۔ علی کو سمجھے ہی نہیں مسلمانوں نے۔ علی محبت میں نہیں جاتے تھے، علی دوستی میں دربار میں نہیں جاتے تھے، علی کسی ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے، علی کسی گھبراہٹ میں نہیں جاتے تھے۔ یہاں پر مسئلہ خود خلیفہ کو بچانا نہیں تھا، خلافت کو بچانا نہیں تھا، یہاں کے اوپر حکومت کو بچانا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کی عزت کا ہوتا تھا، مسئلہ دین کی عزت کا آتا تھا کہ اگر علی مشورہ نہ دیتے، اگر علی رائے نہ دیتے، اگر علی مشکل کو حل نہ کرتے تو اسلام بدنام ہوتا کہ دیکھو یہ خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، امت کے امام بن کے بیٹھے ہیں، کوئی اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں آتا، یہ چھوٹی سی مشکل بھی ہماری حل نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ یہود آتے تھے، نصارہ آتے تھے، سوال کرتے تھے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، کیسے مانتے ہو، کیوں مانتے ہو؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی تو مولا علی کو بلایا جاتا تھا، مولا علی کہتے تھے یہ دلیل ہے دیکھو، اور سامنے والا قائل ہو جاتا تھا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے اوپر آ کے لوگ سوال کرتے تھے، رسول اللہ کی رسالت کے متعلق لوگ پوچھتے تھے، قرآن کی آیتوں سے متعلق لوگ گفتگو کرتے تھے۔ اب اس کا حل کون بتائے گا؟ اس کا حل وہی بتائے گا جو ادھر سے علم لے کے آیا ہو، جس کو رسول اللہ نے اپنی حیات میں ہی جس کا تعارف کروایا ہو کہ دیکھو میرے بعد بہکنا نہیں، بھٹکنا نہیں، گمراہ مت ہونا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لگے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائے۔ تو علی دوستی میں نہیں جاتے تھے، یاری میں نہیں جاتے تھے، کسی برادری میں نہیں جاتے تھے، علی اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے جاتے تھے، اسلام کی حرمت کو بچانے کے لیے جاتے تھے، اسلام کے وقار کو بچانے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بھی دل چاہیے، اس کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ ہم جیسا انسان ہوتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو پڑا ہے، ابھی تو بات آئی ہے، ابھی تو وقت آیا ہے، اب بتاتے ہیں تم کو، تم نے ہمارا حق غصب تو کر لیا، لیکن جاؤ حل کرو مسئلہ، جاؤ مشکل میں پڑے ہو تو اب حل کرو مشکل کو۔ ہم جیسا انسان ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ یہ علی ہے، یہاں پر اپنی بات نہیں ہے، دین کی بات ہے، یہاں پر اپنی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے، یہاں پر اپنی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ لہذا اس قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے، شریعت کی عزت کو بچانے کے لیے، اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے
مولا امیر المومنین دربار میں آتے ہیں، دربار میں آنے کے بعد آپ مشکلیں آسان کرتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر حاکم نے یہ زبان کے اوپر جملے دہرائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ کوئی 1-2 سال کا مرحلہ نہیں، 25 سال تک امیر المومنین نے ان حالات کا سامنا کیا ہے. اور 25 سال کے بعد اب جو یہ گیا ہوا مسلمان واپس آیا بھی ہے، اور امیر المومنین تخت خلافت اور تخت حکومت کے اوپر آئے بھی ہیں. تو اس مختصر سے وقفے میں کہ جو امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ ہے، حکومت کا زمانہ ہے، 3 بڑی بڑی جنگوں میں باہر سے نہیں لڑنا پڑی، خود اندر سے. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 2 طریقے کے خطرے مولا علی کے سامنے تھے. اگر مولا امیر المومنین اس موقع میں تلوار اٹھا لیتے کہ یہ جو اندر والے تھے اسی وقت ختم کر دیتے، اس وقت ختم تو ہو جاتے، لیکن جو باہری طاقتیں آنکھ لگائے ہوئے تھی وہ اسلام کو ختم کر دیتی. اس وجہ سے مولا نے صبر کر لیا تھا، اس موقع میں تلوار نہیں اٹھائی تھی. لیکن جب خلافت کا زمانہ آیا اور کیونکہ اختیار تھا، طاقت تھی، قوت تھی، تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، مولا کے سامنے حالات تھے، لہذا اس بنیاد پر جب حکومت آئی، خلافت تخت خلافت کے اوپر آئے، تو 3 بڑی بڑی جنگیں، جمل، صفین اور نہروان، اور یہ تینوں جنگیں مولا امیر المومنین نے لڑی. اور ان تینوں جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ ان تینوں جنگوں کا مقصد میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں کے اوپر کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے جیسے دنیا میں جیسے عام طور سے ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیتا ہے اور وہ بچاتا ہے، اور وہ باقی دوسرا ڈیفینڈ کرتا ہے اور دوسرا حملہ کرتا ہے، اور یہی ساری کیفیتیں تھی. نہیں، مولا امیر المومنین کے سامنے مسئلہ صرف ضمیر کو بچانا، حکومت کو بچانا نہیں تھا. حکومت اولیت نہیں تھی مولا کی، کہ حکومت رہے یا نہ رہے. مولا کی نظر میں اسلام تھا. حکومت رہے نہ رہے، خلافت رہے نہ رہے، لیکن اسلام کو اوپر حرف نہیں آنا چاہیے، اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. اگر صبر کیا ہے تو اسی کے لیے، اگر جنگیں لڑی ہے تو بھی اسی کے لیے کہ اسلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اور یہ جو حضور نے بڑی زحمتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی سختیاں اٹھا کے برداشت کر کے یہ جو دین ہم تک پہنچایا، اس کو بچایا جائے. اور امیر المومنین نے جو کردار ادا کیا ہے، حقیقت میں یہی امیر المومنین کا کردار ہے کہ جس کردار کی بنیاد پر یہ دین بچا اور دین آگے بڑھا. آگے کیا ہوا تھا وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیسے امیر المومنین نے ان جنگوں کے بعد کیسے دین کو بچایا، اور پھر جب امام حسن کا زمانہ آیا ہے تو امام حسن کے زمانے میں کتنے طریقے کے چیلنجز تھے خود امام حسن کے سامنے، اور کیسے ان اماموں نے دین کو بچایا اور دین کو ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ خود نواز رسول امام حسین. یہ محرم ہے، ایام ازاں ہے، مسلسل آپ مجلسیں سنتے آ رہے ہیں، مسلسل ذکر مولا سن رہے ہیں، پرانی آیتیں، واقعات، حالات. عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، ایک ایسا یادگار کارنامہ کہ واقعاً امام حسین نے یہ کارنامہ انجام دے کے رہتی دنیا تک کے لیے اس اسلام کو زندہ کر دیا، بچا لیا اسلام کو. کربلا سے پہلے کے جو حالات تھے اور خود کربلا کے بعد کے جو حالات ہیں، بڑا فرق. کربلا کے پہلے حالات کیسے تھے؟ کربلا کے پہلے کے حالات ایسے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی. کربلا سے پہلے کیا حالات ہیں؟ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی، پڑھنے والوں نے پڑھ بھی لی، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا.
پڑھ بھی لی سب نے، پڑھانے والے نے پڑھا بھی دی، پڑھنے والوں نے پڑھ بھی لی، اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ یہ کربلا سے پہلے تو ہوا ہے، لیکن کربلا کے بعد آپ نے نہیں سنا ہوگا، کربلا کے بعد آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی کی ہمت پڑی ہو وہ جمعے کی نماز منگل کو یا بدھ کو پڑھا دے۔ امام حسین نے اپنا خون دے کے اور اپنے اصحاب اور انصار اور گور کے پالوں کی قربانی دے کے اصل دین کو بچایا، خالی نماز نہیں، خالی روزہ نہیں، نماز روزہ حج زکات یہ سب اصل دین میں ہے، یہ جز ہیں، اس کے حصے ہیں، اصل دین کو بچایا۔ خطرہ خالی نماز کو نہیں تھا، خطرہ اصل دین کو تھا۔ یزید نے اصل دین کے اوپر اٹیک کیا تھا، بنیاد، اس بنیاد کو ہلا دیا جائے تاکہ یہ عمارت ہی نہ رہے، یہ عمارت ہی نہ رہے۔ اگر امام حسین قربانی نہ پیش کرتے تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات کتنے دن تھے؟ کچھ دنوں کے بعد سب ختم ہو جاتا، سب مٹ جاتا۔ یہ امام حسین تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، میرے نانا نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، میرے بابا اور میرے بھائی نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس شریعت کو بچانے کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، ہم اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے کہ اگر آج یزید جیسا تخت خلافت پر بیٹھ کے اور وہ اپنی منمانی کرے، بدعتیں ایجاد کرے، محرمات اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان احکام الہی کا مذاق اڑائے۔ امام کربلا کے میدان میں اور اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار کی قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے اس دین کو بچا دیا۔ میں نے غالباً سال گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں جملہ کہا تھا، پھر وہی دوہراتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں دو طریقے کے امتحان ہوئے ہیں، ایک عصر عاشور سے پہلے کا امتحان اور ایک عصر عاشور کے بعد کا امتحان ہے۔ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا امتحان ہے یہ قدر آسان تھا، آسان ہماری زبان میں نہیں، آسان خود اہل بیت کی نظر میں آسان اس لحاظ سے تھا کہ انہوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے، ہمیشہ فداکاری سے کام لیا، ہمیشہ ایثار کیا ہے، ہمیشہ شہادت پیش کی ہے۔ تو کربلا سے پہلے والا مرحلہ خاندانی روایات کے مطابق تھا، قدر آسان تھا، لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد والا مرحلہ تھا یہ مرحلہ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ ہمارے چوتھے امام پوری زندگی کیا کرتے تھے۔ یہ مرحلہ اتنا سخت تھا کہ ہمارے چوتھے امام پوری زندگی روتے رہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ تصور تو کیجئے کہ جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو اور اسی کی بہو اور بیٹیاں آج کس عالم میں، کہ سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پہ سے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہزاروں کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جیسے ہی آواز گونجی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اس آواز کے گونجتے ہی حسین کا امتحان ختم ہو گیا۔ عباس و علی اکبر و قاسم و محمد کے امتحان ختم ہو گئے، حبیب و زہیر و سعید جیسے اصحاب کے امتحان ختم ہو گئے، لیکن اس آواز کے گونجتے ہی ابھی جو امتحان چل رہا تھا، ابھی زینب کا امتحان باقی ہے، ابھی ام کلثوم کا امتحان باقی ہے، ابھی سید سجاد کا امتحان باقی ہے، ابھی لیلا اور فروا اور سکینہ کا امتحان باقی ہے، ابھی آگے اور ان کو امتحان دینا ہے۔ واقعا پتہ نہیں کب پانی آیا، کب پیاس بجھی، کتنا پانی آیا، نہیں بیان ہو سکتا، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ان کو واقعا کب ایسا پانی ملا کہ جس کی وجہ سے اتنا پانی ملا کہ جس کی وجہ سے ان کی پیاس بجھی ہو، اتنا کھانا ملا ہو کہ ان کی بھوک ختم ہوئی ہو، نہیں ملا تاریخ میں۔ جیسے ہی فضا کربلا میں آواز گونجی اور اس آواز کے گونجتے ہی ایک مرتبہ
عمر ساتھ چلایا، فوج والوں کہاں جا رہے ہو شادیانے بجاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے؟ ابھی تو ایک کام باقی ہے تم سے۔ فوج والے سوال کرتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا؟ حسین تو قتل کر دیے گئے۔ کہا نہیں، ابھی ایک کام اور باقی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کہا ابھی حسین کی لاش کو گھوڑوں کے قابو سے پامال کرنا ہے۔ اللہ اکبر! جب پامال ہونے کی بات آتی، کربلا میں کہتے جتنے بھی افراد تھے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی نکل آیا اور اس نے اپنے اس وارث کی اور اپنے عزیز کی، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی لاش کو ہٹا لیا۔ عزادارو حسین کی لاش کربلا کے میدان میں اس عالم میں ہے کہ کوئی آگے نہ بڑھا ان ملونوں سے کہنے کے لیے کہ تم ملونوں کیا کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ علی و زہرا کا بیٹا ہے۔ درمیان میں لاشا رکھا گیا، 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے آگے بڑھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ لاش کو پامال کرنے کے بعد ان ظالموں نے خیموں کا رخ کیا اور ایک مرتبہ خیموں میں آگ لگا دی، مال و اسباب لوٹنے لگے۔ اور جب آگ لگی ہے اور مال و اسباب لوٹ رہے تھے، چادروں کی باری آئی۔ اور کیسے چادر لوٹ رہے تھے؟ روایتوں میں ہے کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت، جہاں سے پردے کو رواج ہوا ہو، جہاں سے پردہ رائج ہوا ہو، ان بیبیوں کی عفت اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ یہ بیبیاں چادر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور یہ ملون چادر اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ بیبیاں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور یہ ملون اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ 3 دن کی بھوکی پیاسی بیبیاں اور وہ ملون سیر و سیراب۔ نتیجہ یہ کہ بیبیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، بیبیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ جب رات آئی ہے تو اس رات کے سناٹے میں آپ دیکھیے، کربلا پڑھنے کی یا بیان کرنے کی یا سننے کی چیز نہیں، کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے، یہ شام غریبہ میں آپ اندھیرے میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ یہ اندھیرے میں کاہے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ کہ آج کی رات اہل محرم اندھیرے میں تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک بھرا گھر کہ کل تک جہاں 18 افراد موجود ہو اور آج کی جب رات آئی ہو، عاشور کے دن گزرنے کے بعد 11ویں محرم کے شب، تو اب نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، نہ اولاد عقیل، نہ اولاد جعفر، کوئی نہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی ان بیویوں کے اوپر؟ روایت میں ہے کہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن ذرا سا بچوں کو شمار کرو کہ دیکھو کوئی بچہ کم تو نہیں ہے۔ اب جو بچوں کو شمار کیا تو دیکھا جناب سکینہ نظر میں آتی۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم یہ سمجھی کہ بچی تھک گئی ہوگی اور تھک کے کسی گوشے میں کسی بیوی کے پہلو میں سکینہ آرام کر رہی ہوگی، لہذا ایک بیوی کے پہلو میں آتی ہے، دیکھتی ہیں کہیں سکینہ نظر نہیں آتی ہے، اور جب جلے ہوئے خیموں کے اوپر، کہیں کے اوپر جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر کہیں سکینہ نظر نہیں آئی، تو ایک مرتبہ زینب چلی، ام کلثوم چلی، زینب ام کلثوم کو لیے ہوئے چلی، فرات کے کنارے آئی۔ عباس پھر سکینہ کو نہیں دیکھا، میری بچی سے نہیں مل رہی ہے، بھائی معلوم سکینہ کہاں چلی گئی ہے؟ کہتے ہیں فرات سے ہٹی، مطلب نشیب کے قریب آئی، کہتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جب نشیب کے قریب آئی ہے تو جیسے ہی آواز دینا چاہا، کیا دیکھا؟ سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن لگتا ہے کہ بچی تھک کے سو گئی ہے، لہذا آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، آہستہ آہستہ آگے چلنا۔ عزادارو آہستہ سے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کو اٹھانے کے بعد ایک سوال کیا، ایک فطری سوال جناب سکینہ سے جناب زینب نے کیا، بچی، اے بیٹی سکینہ، اتنا بتاؤ کہ دیکھو لاش کو سر سے پہچانا جاتا ہے، لاش کو سر سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کا تو سر بھی نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ کہ پھوپھی اماں جس وقت میرے دامن میں آگ لگی
اور میں ہائے بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف چلی تو اسی لاش بے سر سے آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا سکینہ، الیہ الیہ یا بنیا۔ میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ جیسے ہی میں بابا کے سینے پر آئی مجھے وہی آرام محسوس ہوا کہ جس وقت میں بابا کے سینے پہ آتی تھی، میرے بابا کے سینے کو ملتے مجھے نیند آ جاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ بار الہ شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت، ایام عزا ہے معبود، ان ایام حضرت عبداللہ